بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر ربی زدنی علما۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر جو ہمیں جن حالات کا سامنا ہے ان کے باعث ہمارے جو ہے وہ ادارے بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں، لیکن ہم اپنی جو ہے وہ پڑھائی کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ تو آن لائن لیکچرز آپ کو ملتے رہیں گے، آپ نے ان کو اچھی طرح سن لینا ہے، اپنا ہوم ورک کرنا ہے، اور اپنے وطن کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر جو اس وقت مسلمانوں کے حالات ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو ہم جو سبق پڑھ رہے تھے وہ تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ زن عورت کو کہتے ہیں، یعنی کہ عورت کے ہونے سے کائنات میں ہی زینت ہے۔ تو ہمارا آج کا ایسا ہے، مضمون لکھنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، 250 الفاظ پر۔ تو اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 50 پہ آپ یہاں دیکھیں کہ کچھ نیا لکھیں۔ اس میں کوشچن نمبر 11 ہے کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ کے موضوع پر کم از کم 250 الفاظ پر مشتمل ایک مضمون لکھیں۔ اس مضمون میں آپ نے بھی یہ بتانا ہے کہ کیسے جو ہے ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے بچے کی شکل میں، ٹھیک ہے، تو بالکل جب وہ چھوٹی عمر میں ہوتا ہے تو وہ اس کی ماں ہی ہے جو اس کو سب کچھ سکھاتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں لکھنا پڑھنا بھی بعض اوقات شامل ہوتا ہے۔ عموماً جو چیزیں اس میں ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ بولنا، ٹھیک ہے، اور بات کو سمجھنا سکھانا۔ یہ دو باتیں جو ہیں وہ ہمیں بنیادی طور پہ ماں کی طرف سے خاص طور پر سیکھنے میں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں جو ہے بنیادی جو زندگی گزارنے کے جو طریقے ہوتے ہیں، ٹھیک، کہ پانی کیسے پیتے ہیں، کھانا کیسے کھانا ہے، کس ہاتھ سے کھانا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری زندگی میں کا حصہ ہیں۔ ان کے بغیر ہم جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہمارے لیے رہنا مشکل ہو جائے گا۔ انسان جو ہے وہ مختلف عادات و اطوار کو اپناتا ہے، تو ان میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ علاقے کے حساب سے مختلف بھی ہو سکتی ہے نا، جیسے ہمارے اب چائنیز لوگ جو دیکھ لیں انہیں کہ وہ سٹکس دو پکڑ کے ان سے کھانا کھاتے ہیں، ہم چمچ سے کھاتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ان کو سکھایا گیا ہے، یقیناً ان کی والدہ کی طرف سے یہ چیز ان میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو ہے وہ جس طرح وہ سٹک پکڑتے ہیں ویسے نہیں پکڑ سکتے، لیکن بہرحال یہ چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو ماں کی گود ہی ہے جو پہلے انسان کو سبق سکھاتی ہے، جس میں اسے جو ہے وہ بولنا سکھاتی ہے، اسے بات کو سمجھنا سکھاتی ہے، چیزوں کی پہچان کرواتی ہے۔ تو اس ساری چیزیں جو ہے اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو اس پہ جو ہے وہ مضمون جو میں نے اس میں ایک چھوٹا سا مضمون تیار کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہاں آ جائیں، اب اس میں آپ اس کو یہاں سے دیکھ کے اب نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ بھی کر لیں، ٹھیک ہے، آپ ویڈیو کو پوز کرتے رہیں، ساتھ ساتھ لکھتے رہیں، بلکہ ہاں یہ دیکھیں اسکرین میں آ گئے۔ تو ہمارا مضمون کیا ہے کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ۔ یہ میں نے اس میں لکھ لیا تھا تاکہ آپ لوگوں کو اس میں لکھنے میں آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب ہر بچہ چونکہ بات کو سن کے یاد نہیں ہو سکتی اس سے، تو اس کو نوٹ کر لیں آپ۔ تو میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ کوئی لفظ آپ کی سمجھ میں نہ آئے، پڑھنا نہ آئے تو وہ بھی جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو انسان کی زندگی کا آغاز ماں کی گود سے ہوتا ہے، اور یہی گود اس کی پہلی درسگاہ کہلاتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو بچے کو دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے محبت، شفقت اور تربیت کا درس دیتی ہے۔ بچہ بولنا، چلنا اور بنیادی آداب اپنی ماں ہی سے سیکھتا ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود انسان کی پہلی درسگاہ ہے۔ ماں اپنے بچے کی شخصیت سازی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ وہ نہ صرف اسے اچھے اور برے کی تمیز سکھاتی ہے بلکہ اخلاقیات، محبت، احترام اور صبر جیسے اوصاف بھی اس کی تربیت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اپنے ارد گرد کے ماحول سے زیادہ اپنی ماں کے رویے اور عادات سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر ماں اچھی تربیت دے تو بچہ معاشرے کا مفید فرد بن سکتا ہے۔
ماں کی گود میں بچے کو بے لوث محبت اور تحفظ کا احساس ملتا ہے، جو اس کی ذہنی اور جذباتی نشو و نما کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہی محبت بچے کے اندر اعتماد پیدا کرتی ہے اور وہ زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ ماں بچے کی پہلی استاد ہونے کے ناطے اسے زبان، تہذیب اور ثقافت سے روشناس کرواتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن عظیم شخصیات نے دنیا میں نام پیدا کیا، ان کی کامیابی کے پیچھے ان کی ماں کی تربیت شامل تھی۔ تو اس میں آپ نے وہ بھی سنا ہوگا، نپولین کا جو ہے وہ ہمارے کوٹ، ہماری جو کتابیں بھی نقل کیا گیا ہے کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو تو میں تمہیں جو ہے ایک بہترین قوم دوں گا۔ تو یقیناً جو ہے وہ پڑھی لکھی مائیں اگر ہوں گی تو اولاد بھی اسی طرح اچھے اخلاق اور اعلیٰ اخلاقی اقدار پر مشتمل اولاد جو ہے وہ پیدا ہوگی، اور یہی جو نسل ہوتی ہے اپنے ملک کی پھر باغ ڈور سنبھالتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ماں اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دیتی ہے اور اسے بہترین انسان بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ تو آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ماں کی گود واقعی انسان کی پہلی درسگاہ ہے، جہاں سے وہ زندگی کے ابتدائی اسباق سیکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماں کی قدر کریں اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مضمون جو ہے وہ میں نے اس کو لکھ دیا تھا آپ کے لیے، تو آپ اس کو یہاں سے نوٹ بھی کر سکتے ہیں اور لکھ لیں اپنی کاپی پہ۔ تو اس کو اچھی طرح سن لیں کہ کوئی لفظ آپ کو پڑھنے میں مشکل آیا تو آپ کو پھر وہ پڑھنا آ جائے گا اگر آپ اس کو دھیان سے سنیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کا کام تھا، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے کہ اصل میں جب آپ سوال میں یہ لکھا ہوا آتا ہے کہ 250 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھے، تو یہ کوئی بہت بڑا یا کوئی ایسا کام نہیں ہے یا کوئی پتھر نہیں ہے جو ہم سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ تو آپ 200 250 الفاظ جو کہتے ہیں اس کو نظر انداز کیا کریں، ٹھیک ہے، اور صرف آپ نے سوال کے اس حصے پہ غور کرنا ہے کہ جس میں 250 الفاظ والا لفظ آپ کو نظر آئے، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ نے سوال کو یوں پڑھنا ہے کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ کے موضوع پر مضمون لکھیں، بس 250 کو چھوڑ دیا کریں۔ آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ کے ایسے ڈر جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کرنا پڑ گیا ہمیں۔ ٹھیک ہے، تو ہوم ورک کی طرف آئیں۔ اچھا، ہوم ورک میں ہم نے جو ہے وہ آپ نے محاورے کی تعریف کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جو محاورہ ہم نے جو ہے وہ کل یا غالباً پرسوں پڑھ لیا تھا، تو محاورے کی تعریف آپ نے لکھنی ہے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ محاورہ کسے کہتے ہیں۔ تو اس لیکچر کو آپ نے امید ہے دھیان سے سن لیا ہوگا۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے وطن کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ فی امان اللہ۔